السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت ابو بکر کے پوتے کی گواہی، حضرت عمر نے احادیث کیوں جلائی۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ منکر حدیث ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم منکر حدیث کیسے؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں مانتے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ حدیث کا مطلب بات، نبی کی جتنی بھی باتیں ہیں ہم مانتے ہیں قرآن میں۔ یہ ہم سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر جو ہماری کتب روایات میں جو حدیث ہیں یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم انہیں پھر وجہ بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ نبی کی احادیث ہے ہی نہیں، نبی کی حدیث نہیں ہے یہ۔ قول رسول اور قول راوی میں فرق کرو۔ نبی سے منسوب حدیث ہمیں جن لوگوں کے ذریعے آ رہی ہے نا، وہ جو چین سند، یہ کون لوگ ہیں؟ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، 4 قسم کے راوی 95% روایات میں بھرے پڑے ہیں۔ حتیٰ کہ امام شعبہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے 2 اصحاب کو چھوڑ کے میں نے جتنے بھی اہل حدیث دیکھے ہیں سب کے سب مدلس ہیں۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کلاس ٹیچر یہ کہہ دے کہ میری کلاس میں 50 بچے ہیں، 50 میں سے صرف 2 ٹھیک ہیں، باقی 48 کیا ہوئے؟ فیل، وہ غلط ہیں۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ابو بکر کا ایک پوتا تھا، قاسم نام تھا، قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کا پوتا۔ طبقات ابن سعد جو روایات کی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر ابن سعد محدث نے اپنی سند سے اس بندے سے یعنی قاسم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو، مفہوم آپ کو میں بتاتا ہوں روایت کا، کہ جب قاسم اس بندے سے نا جو حضرت ابو بکر کا پوتا ہے، جب اس سے سوال کیا گیا نا روایات کے بارے میں لکھنا چاہیے یا نہیں، اس نے بتایا یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے نے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت زیادہ روایات ہو گئی، تو حضرت عمر نے لوگوں کو کہا کہ روایات میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب لوگ روایات آپ کے پاس لے کے آئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو آگ لگا دو، یعنی روایات کو۔ ہاں جی روایت پرستو، کیسا لگا سرپرائز؟ اچھا لگا نا؟ مجھے یقین تھا آپ کے بھائی نے اتنی محنت سے روز اتنا مطالعہ ہم کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے کرتے ہیں نا، اتنی محنت سے حوالہ ملا، آپ کی خدمت میں پیش کی، اچھا تو لگنا چاہیے آپ کو، کیا خیال ہے؟ ابو جعفر تنولی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، راویوں کی روایت نہ مانے تو منکر حدیث ہے۔ تو حضرت عمر جنہوں نے روایات کو آگ لگائی وہ کیا ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، تھوڑا اونچا بولو، کیا ہوئے؟ اور انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کی روایات کے مطابق آپ کی حضرت ابو ہریرہ کو بھی دھمکی دی تھی کہ آئندہ روایات بیان نہیں کرنا ورنہ جلا وطن کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر سارے مسلمانوں کو ایک اللہ کی کتاب پہ لانا چاہ رہے تھے آپ کی روایات کے مطابق۔ اب اگر کوئی منکر قرآن روایت پرست اعتراض کرے کہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ہے نا قاسم، حضرت ابو بکر کا پوتا، اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا، تو روایت منقطع ہے، اس لیے ضعیف ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے یہ روایت صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا، کس کا؟ قاسم کا، قاسم بن محمد بن ابو بکر،
اس بندے کا سماع اور ملاقات حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، یعنی یہ بندہ ان کے بیٹے کا شاگرد ہے۔ اب بتائیں، میں ابو جعفر تنولی، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے 1925 میں فلانا کام کیا تھا، تو آپ مجھ سے پوچھو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو میں کہوں گا کہ مجھے علامہ اقبال کا جو پوتا ہے نا، ان کا پوتا علامہ اقبال کا، اس نے بتایا ہے۔ اب آپ جا کے علامہ اقبال کے پوتے سے پوچھو گے حضرت آپ بھی اس زمانے میں تھے نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ علامہ اقبال کی ڈائری میں پڑھا، اور یہ ڈائری مجھے میرے والد نے دی، اور میرے والد کو علامہ اقبال نے۔ کامن سینس، تھوڑا تدبر کیا کرو روایت پرستو، دماغ لڑایا کرو جو آپ نہیں لڑاتے، اور ہر دفعہ پھر آپ مجھ سے باتیں سنتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہر دفعہ باتیں سناؤں؟ نہیں چاہتے نا، تو پھر دماغ لڑایا کرو۔ روایت بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کا بیٹا، یہ بندہ اس کا شاگرد ہے۔ ظاہری بات ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے، آپ اس کو الزام بھی کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کا الزام ہے، اتنا سینسٹیو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس بندے نے کسی ضعیف یا کذاب بندے سے سنا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس نے بھی یہ جو بات آگے کی ہے اس کی چھان پٹک تو کی ہوگی نا، اس کی تحقیق تو کی ہوگی، پوچھا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا کسی صحابی سے، انہوں نے بتایا ہوگا۔ اور یہ بندہ جو ہے نا قاسم بن محمد، روایات کو لکھنے کے خلاف تھا، اور اس نے پھر اپنے شاگرد کو منع کیا کہ روایات آپ نے نہیں لکھنی۔ کیوں؟ پھر یہ واقعہ سنایا کہ حضرت عمر نے روایات کو جلایا۔ ظاہری بات ہے، اب یہ بندہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو تحقیق تو کی ہوگی نا، ہوا میں تو کوئی تیر نہیں چلاتا، سنا ہوگا ان کی بیٹوں سے۔ اسی طرح حضرت عمر نے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ آپ عراق جا رہے ہو، ادھر آپ جا رہے ہو، ادھر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن، ان کو نبی سے منسوب روایات بیان نہیں کرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کی بات مان لی اور روایات بیان نہیں کی، اور آئندہ بھی روایات بیان نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ قرآن کو حجت سمجھتے تھے، نور، محیمن، فرقان، سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے اس صحابی نے حضرت عمر پر فتویٰ نہیں لگایا کہ حضور آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے کہ میں نبی کی حدیثیں میں نہ بیان کروں، آپ تو میری گردن بھی کاٹ دیں پھر بھی میں بیان کروں گا نا۔ اس صحابی نے یہ نہیں کہا حضرت عمر کو، جب آپ نے منع کیا کہ عراق جا رہے ہو روایات بیان نہیں کرنا، اس صحابی نے آگے سے لڑائی نہیں کی، حکم مانا۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا، ان کی دور کی بصیرت تھی کہ لوگ اس طرح کے پیدا ہوں گے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، روایات بیان کرنے والے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں اونلی، صرف اکیلے قرآن کو فالو کرنے کا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ بھی قرآن کے ذریعے ہی فیصلہ کرتے تھے، اور وہ بھی قرآن کو ہی فالو کرتے تھے۔ جو بھی زندہ ہے، جس کے اندر سانس ہے، روح ہے، جو بھی انسان، اس کو قرآن کے ذریعے، صرف قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے میں نے آپ کو۔ ابو جعفر تنولی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی کتابیں پڑھو۔ میں نے تو کسی چیز کو تو آگ بھی نہیں لگائی، نہ ہی میں نے کسی کو منع کیا ہے کہ روایات بیان نہیں کرنا، سمجھ رہے ہو؟ جو فتویٰ آپ حضرت عمر پہ لگاؤ گے نا، وہی فتویٰ مجھے بھی قبول ہے، وہ فتویٰ مجھے بھی قبول ہے اپنے آپ پر، وہ فتویٰ مجھ پر بھی لگاؤ۔ الحمدللہ دوستو، حبل اللہ کو تھاما ہوا ہے، قرآن کو تھاما ہوا ہے ہم نے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو تھامو، قرآن کو، صرف قرآن، اونلی، صرف اکیلے۔ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح ایک اللہ کی
ایک کتاب کو مانتے ہیں. عروۃ الوثقی لن انفصام لہا، مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو، قرآن کو تھامو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نکالنے دو، گالیاں کہ ہمیں لگتی نہیں ہیں. جو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، واٹ ایور جو کہتا ہے کہنے دو. اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا آپ نے. اللہ کے پیغمبروں پر بھی امتحانات آئے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، آئے ہیں نا. تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا بھی ہے تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا ہے. ہم نے گالی نہیں دینی، جواب میں ہم دلیل دیں گے، جس طرح یہ دلائل ہم نے دی ہے. ٹھیک ہے، چینل کو دوستو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. قرآن نہیں چھوڑنا آپ نے، اسی میں کامیابی ہے. قرآن زندہ باد.